بنگلہ دیش کی حمایت میں ورلڈ کپ کھیلنے نہ کھیلنے کا فیصلہ مؤخر۔ بھارتی میزبانی میں شیڈیول ورلڈ کپ کا مکمل بائیکاٹ یا صرف بھارت کے خلاف میچ سے دستبرداری کے آپشنز پر غور۔ کالی پٹیاں باندھ کر احتجاج کیا جائے یا ورلڈ کپ کھیل کر فتوحات بنگلہ دیش کے نام کر دی جائیں۔ چیئرمین پی سی بی کی وزیر اعظم سے ملاقات میں کئی آپشنز پر مشاورت مکمل۔ شہباز شریف نے تمام آپشن کھلے رکھنے کی ہدایت کر دی۔ حتمی فیصلے کا اعلان جمعے یا پیر کو کیا جائے گا۔ پاکستان کی جانب سے بھارت سے میچ کے بائیکاٹ کا زیادہ امکان۔ پاک بھارت ٹاکرا نہ ہوا تو آئی سی سی کو 14 ارب روپے کا جھٹکا پڑے گا۔ براڈ کاسٹرز نے 2024 سے 27 تک کے نشریاتی حقوق ہر ایونٹ میں پاک بھارت میچ کی شرط پر ہی خریدے۔ ماہرین نے روایتی حریف آمنے سامنے نہ آنے کی صورت میں ایونٹ کی ویئرشپ اور اشتہاری آمدنی میں نمایاں کمی کی پیش گوئی کر دی۔ بنگلہ دیش کا ساتھ نبھانے پر پاکستان کو بھی بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ آئی سی سی سے ملنے والی سالانہ تقریباً 9 ارب روپے سے زائد کی رقم سے محروم ہونے کا خدشہ۔ جے شاہ کی انٹرنیشنل کونسل رکن ممالک کو پاکستان کے ساتھ سیریز اور پی ایس ایل میں شرکت سے روکنے کے لیے دباؤ کے ہتھ کنڈے بھی استعمال کرے گی۔ ماہرین 73 لاشیں نکالنے کے بعد گل پلازا میں ریسکیو آپریشن مکمل۔ عمارت کو سیل کرنے کا عمل جاری۔ ملبے کے اطراف بانس گاڑ دیے۔ سانحے کی تحقیقات کے لیے ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں قائم ٹیم کو تفتیشی اور ملزمان کی گرفتاری کا ٹاسک سونپ دیا۔ واقعے کا مقدمہ ہفتے کو نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا گیا تھا۔ سانحے کا شکار گل پلازا میں آگ بیسمنٹ سے لگی۔ بیسمنٹ میں آنے جانے والے راستے بند اور تالے لگے ہونے کا انکشاف۔ کلیئرنس آپریشن کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ سرچ اینڈ ریسکیو ٹیموں نے بدقسمت عمارت کا معائنہ مکمل کر لیا۔ ویڈیوز اور دیگر شواہد سے اعلیٰ حکام کو آگاہ کر دیا گیا۔ تعمیری تنقید کریں جواب دیں گے۔ سانحہ گل پلازا پر آگ نہ بھڑکائی جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا مخالفین کو مشورہ۔ متاثرہ دکانداروں کو گھر چلانے کے لیے 5 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ 2 ماہ میں عارضی دکانیں دینے کا وعدہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کورنگی کاز وے پر پل کا افتتاح کر دیا۔ سرکاری افسر جس کو خود شامل تفتیش ہونا چاہیے تھا، اس کو انکوائری کمیٹی کا سربراہ بنا کے انکوائری کی جا رہی ہے۔ آج 10 دن گزر گئے ہیں۔ کراچی کی عوام یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ کیا محرکات تھے، کیا وجوہات بنی۔ اتنا بڑا قومی سانحہ ہو گیا اس شہر میں، اتنا بڑا قومی سانحہ ہو گیا ہے، آج کی تاریخ تک اس اسمبلی میں بات نہیں کرنے دی گئی ہے۔ سانحہ گل پلازا پر مٹی پاؤ فارمولا نہیں چلے گا۔ ایم کیو ایم کا سانحہ گل پلازا کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام پر اصرار۔ 10 دن گزرنے کے باوجود سانحے کی انکوائری ہی شروع نہیں کی گئی۔ سندھ حکومت اور بلدیاتی نظام کی ناکامی عوام کے سامنے آ چکی ہے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی سندھ اسمبلی میں برس پڑے۔ ایوان میں شدید احتجاج۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا شرح سود 10.5% تک برقرار رکھنے کا اعلان۔ حکومتی پالیسی سے بیرونی ادائیگیوں کے باوجود زر مبادلہ ذخائر میں بہتری۔ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ذخائر دسمبر کے آخر تک 20 ارب 20 کروڑ ڈالرز تک لے جانے کا وعدہ۔ پاکستان میں قیمتی پتھروں کی برآمدات سے زر مبادلہ حاصل کرنے کی کوششیں تیز۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد جیم اسٹون سینٹر اگست 2027 تک مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ تمام صوبوں، گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کی حکومتوں کو بھی مل کر کام کرنے کا مشورہ۔ پاکستان اور میانمار میں تعلقات کے فروغ کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط۔ زراعت، تجارت اور سیاحت سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھایا جائے گا۔ پاکستان میانمار کے ساتھ تمام شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کا خواہش مند۔ دونوں ممالک کے تعلقات احترام پر مبنی ہیں۔ میانمار میں امن، ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں۔ ساگدار کی میانمار کے ہم منصب کے ساتھ پریس کانفرنس۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں، تھان سووی کی گفتگو۔ صدر مملکت اعلیٰ سطح وفد کے ساتھ آج 4 روزہ دورے پر متحدہ عرب امارات پہنچیں گے۔ امارات کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں شیڈیول۔ تجارت، دفاع اور سیکیورٹی معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی بات ہوگی۔
गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर भारत हिचकिचाने लगा। अमरीकी सदर की जानिब से दावत के बावजूद मोदी सरकार की शमूलियत से गुरेज। बोर्ड ऑफ पीस में मकबूजा कश्मीर का एजेंडा ले जाया जा सकता है। भारत सिफारती माहिरीन की जानिब से खदशात का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा के बाज़ ओहदेदारों का फ्रेमवर्क को दीगर तनाज़ात वाली इलाक़ात पर लागू करने का इशारा। भारत के यौम जमहूरिया पर दुनिया भर में और कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ कश्मीरियों का यौम सियाह। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। काबिज हुकूमत ने वादी में सिक्योरिटी के नाम पर सख्त लॉकडाउन नाफिज कर दिया। कश्मीरियों को आलमी तस्लीम शुदा हक़ खुद इरादियत देने तक भारत को यौम जमहूरिया मनाने का हक नहीं। इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में कश्मीरियों के हक में रैलियाँ। भारत के नाम निहाद यौम जमहूरिया पर मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी। सांबा में कश्मीर को अस्करियती पसंद करार देकर शहीद कर दिया गया। फ्रांस की जानिब से जब्त रूसी ऑयल टैंकर का कप्तान और अमला भारतीय शहरी निकले। जब्त शुदा टैंकर रूस की पाबंदियां तोड़ने वाली नाम निहाद शैडो फ्लीट का हिस्सा था। बन्नू में डोमेल पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। असलहा बरामद कर लिया गया। पशीन में सीटीडी और पुलिस का मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा। फायरिंग के तबादले में मतलूब मुलजिम समेत 5 साथियों समेत हलाक। 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जमीयत उलमा इस्लाम पे काम इंतखाबात के खिलाफ 8 फरवरी को यौम स्याह मनाने का ऐलान। सूबाई दारुल-हुकूमतों में भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। मौलाना फजल रहमान रावलपिंडी में मरकजी एहतजाजी जलसे से खिताब भी करेंगे। रावलपिंडी में दफा 144 के निफाज में 6 फरवरी तक तोसी। शहर भर में जलसे जुलूस और रैलियों पर मुकम्मल पाबंदी। असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी कार्रवाई होगी। लाहौर में शेर के हमले में जख्मी बच्चे का बाजू कट गया। शेर के मालिक ने वाकया छुपाने के लिए अस्पताल अमले से झूठ बोला। अस्पताल अमले ने बच्चे का बाजू काट दिया। पुलिस तफ्तीश के बाद मुलजिमान गिरफ्तार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अफसोसनाक वाक़े का नोटिस। बच्चे को जदीद बायोनिक बाजू लगाने की हिदायत कर दी। सूबे भर में पालतू शेर रखने की इजाज़त खत्म करने की हिदायत। शदीद सर्दी की लहर में मगरिबी हवाओं की नई एंट्री। क्वेटा, ज़ियारत, कल्लात, मस्तूंग, कान मेहतरजई, मुस्लिम बाग और चमन समेत दीगर अजला में बर्फबारी। इंतजामिया हैवी मशीनरी से सड़कें साफ करने में मसरूफ। चमन, मस्तूंग, नोशकी और खानान में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। बारिश और बर्फबारी का दूसरा स्पेल आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगा। नए सिस्टम से खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद में बारिशें और पहाड़ी इलाक़ात पर बर्फबारी मुतवक्के। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाक़ात में वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान। मलका कोहसार मरी में बर्फबारी का नया स्पेल शुरू हो गया। वादी का पारा -4 से गिर गया। इंतजामिया का सयाहों को रात के वक्त मरी का सफर न करने का मशवरा। जिला और अकज़ई में शदीद बर्फबारी से बंद रास्ते पाक फौज ने हंगामी बुनियादों पर खोल दिए। पाक फौज ने दूर अफदादा इलाक़ात में शदीद बर्फबारी और नासाज़गार हालात में ऑपरेशन मुकम्मल किया। जिला कुर्रम में पाक फौज ने भारी मशीनरी से 8 किलोमीटर रोड को बहाल किया। मुसाफिर और गाड़ियों को बहिफाजत रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी के दौरान भी पाक फौज के जवान रेलवे ट्रैक्स की निगरानी पर मामूर। जाफर एक्सप्रेस, बोलान एक्सप्रेस और रेलवे लाइनों की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जवानों का आज़म। कराची में सर्द हवाओं के डेरे, कम अज कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सर्दी की शिद्दत रवां हफ्ते तक बरकरार रहने की पेशगोई। अमरीका की कई रियासतों में बर्फानी तूफान ने 7 जानें ले ली। 16,000 से जायद परवाजें मनसूख। 8 लाख से जायद शहरी बिजली से महरूम हो गए। 24 रियासतों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। 24 करोड़ से जायद अफराद का मुतासिर होने का खदशा। न्यूयॉर्क की सड़कों से बर्फ हटाने के लिए मेयर ज़हरान मामदादी खून निकल आए। मेयर ने न सिर्फ शहर में सफाई के कामों की निगरानी की, बल्कि ब्रुकलिन की सड़क से बर्फ भी हटाते रहे। उनके काम करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
کینیڈا کے مختلف شہروں میں شدید برفباری، ٹورنٹو میں سڑکیں برف سے ڈھک گئیں، ہر جانب برف ہی برف، 9 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ دبئی اور ابوظہبی میں بارش کے بعد موسم سرد، دبئی میں بارش کے بعد درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، متحدہ عرب امارات میں آج بھی بارش کی پیشگوئی۔ صدر زرداری نے پارلیمنٹ سے منظور شدہ 7 بلوں کی منظوری دے دی۔ انکم ٹیکس ترمیمی بل، گھریلو تشدد اور تحفظ سمیت دیگر بلز قانون بن گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا صوبے کے لازمی وفاقی فنڈز بھی ادا نہ کرنے کا شکوہ، وزیر اعظم کو باضابطہ خط لکھ دیا۔ عدم ادائیگی شدید مالی بحران کا باعث بن رہی ہے، قابل تقسیم پول سے 658 ارب روپے کی بجائے 604 ارب روپے ملے، سہیل آفریدی کے خط کا متن۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ کے گھر آمد، والد سید غلام مرتضیٰ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ اللہ کا شکر ہے پاکستان اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر رہا ہے، معیشت کی کشتی بھی منجھ دھار سے نکل آئی۔ حمزہ شہباز کی بات چیت۔ بلوچستان کے شہر دالبدین اور اطراف میں زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.2 ریکارڈ، گہرائی 67 کلومیٹر اور مرکز 47 کلومیٹر دور جنوب مشرق میں تھا۔ کوٹھدو میں شارٹ سرکٹ کے باعث شوگر مل میں آگ لگ گئی، 2 افراد جھلس کر جاں بحق، 1 شخص زخمی۔ ٹیکسلا میں گیس لیکیج کے باعث گھر شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا، 1 شخص جھلس کر جاں بحق۔ لاہور کی شاہ عالم مارکیٹ میں بھی بینک میں آگ لگی، ریسکیو عملے نے جلد قابو پا لیا۔ کراچی کے علاقے کھوکھرا پارک کے اسکول میں لگنے والی آگ سے 2 بچے جھلس گئے، لانڈھی شیرپا کالونی میں فیکٹری میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں شدید ٹریفک جام سے شہری پریشان، صدر زینب مارکیٹ اور گورنر ہاؤس کے اطراف گاڑیوں کی لمبی قطاریں، سلطان آباد PIDC اور MT خان روڈ پر بھی ٹریفک کا دباؤ بڑھنے پر شہری رل گئے، فٹ پاتھوں پر موٹر سائیکلیں چڑھا کر آگے بڑھنے کی کوشش۔ میئر کراچی نے شہر میں غیر قانونی درختوں کی کٹائی کا نوٹس لیا، محکمہ باغات کو درخت کاٹ میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا حکم۔ کراچی کے علاقے گارڈن میں رینجرز اور پولیس کا بھتہ خوروں کے خلاف آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 2 ملزمان ہلاک ہو گئے۔ راولپنڈی میں 10 دن کے دوران شیر خوار کو تائی نے کنویں میں پھینک کر جان لے لی، ملزمان نے گرفتاری کے بعد ذاتی رنجش پر ظالمانہ جرم کا اعتراف کر لیا۔ کوئٹہ میں گرینڈ الائنس کی احتجاج کی کال، پولیس نے 6 ملازمین کو گرفتار کر لیا، حکومت عوام کے تحفظ سے کسی صورت توجہ ہٹانے کی اجازت نہیں دے گی، سرفراز بھگٹی کا انتباہ۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تاریخی بلندی، 100 انڈیکس پہلی بار 1,91,000 پوائنٹس کی حد کو عبور کر گیا، کاروبار کے دوران 1800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ عالمی منڈی میں سونا پہلی بار $5,100 فی اونس کی حد بھی عبور کر گیا، ملک میں سونے کے نرخوں میں 10,900 روپے فی تولہ کا اضافہ، قیمت 5,32,062 روپے ہو گئی۔ حماس نے معاہدے کے تحت تمام لاشیں اور زندہ قیدی اسرائیل کے حوالے کر دیے، لیکن صہیونی ریاست معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ القسام بریگیڈ کا ثالثوں سے شکوہ، معاہدے پر عمل درآمد کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ۔ ایران کے گرد امریکہ کا گھیرا تنگ، امریکی طیارہ بردار جہاز USS ابراہم لنکن ایران کے قریب پہنچ گیا، بحری بیڑا سانتیاگو سے نومبر کے آخر میں روانہ ہوا تھا۔ امریکہ میں امیگریشن اہلکاروں کے ہاتھوں شہریوں کی ہلاکت کے خلاف مظاہرے کئی ریاستوں میں پھیل گئے، مینیسوٹا کے بعد نیو یارک، واشنگٹن DC، سان فرانسسکو اور دیگر شہروں میں ہزاروں لوگ سخت سختی میں سڑکوں پر نکل آئے، آئس اہلکاروں کی گاڑیوں پر برف کے گولے بھی پھینکے۔ صدر ٹرمپ آئس حکام کی حمایت میں ایک بار پھر سامنے آ گئے، گارڈز کی فائرنگ سے 2 شہریوں کی ہلاکت ڈیموکریٹس کی پیدا کردہ افراتفری کا نتیجہ قرار دے دی۔
इंग्लिश प्रीमियर लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अहम मैच में आर्सेनल को 3-2 से शिकस्त दी थी। मोंटी कार्लो रैली के बर्फानी रास्ते ड्राइवर्स का कड़ा इम्तिहान बन गए। कई गाड़ियों के टायर निकल गए। स्वीडन के ओलिवर सोल्सबर्ग ने मोंटी कार्लो रैली का टाइटल जीत लिया। हस्पानी अदाकार पीदरो अलोंसो भी गजा में मजालिम के खिलाफ उठ खड़े हुए। इसराइली नस्लकुशी की मजम्मत, गजा में फलस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। और अमरीकी स्पेशल फोर्स के साबिक एहलकार भी जराइम के खिलाफ सरगर्म हो गए। टीवी सीरीज मार्शल्स की झलकियां रिलीज कर दी गईं।